قالوا انما نحن مصلحون، ان لوگوں نے کہا کہ ہم ہی اصلاح کرنے والے ہیں۔ جواب لإذا، یہ ایذا کا کیا ہے؟ جواب ہے۔ اوپر جو ایذا آیا تھا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد نہ مچاؤ تو وہ لوگ کیا کہتے ہیں؟ قالوا، تو ان لوگوں نے کہا انما نحن مصلحون، ہم ہی کیا کرنے والے ہیں؟ اصلاح کرنے والے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ وَرَدٌّ لِلنَّاسِ ہی، اور نصیحت کرنے والے کا کیا ہے؟ رد ہے۔ بھائی ان کو نصیحت کی گئی تھی، کیا نصیحت کی گئی تھی؟ انہیں نصیحت کی گئی تھی کہ زمین میں فساد نہ مچاؤ، تو انہوں نے اس کا کیا کیا؟ رد کیا کہ بھائی ہم فساد تو مچاتے ہی نہیں ہیں، ہم تو کیا کرنے والے ہیں؟ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ بات سمجھ میں آئی؟ علی سبیل المبالغتی، کے طریقے پر، مبالغے کے طریقے پر۔ دیکھیے انہوں نے ان کا رد تو کیا ہے، لیکن کس کے طریقے پر؟ مبالغے کے طریقے پر۔ مبالغہ کیسے ہے؟ مبالغہ اس طور پر ہے کہ جب ان کو منع کیا گیا فساد مچانے سے تو کون سا جملہ استعمال کیا گیا؟ جملہ فعلیہ استعمال کیا گیا، اور جب انہوں نے رد کیا ہے تو انہوں نے کون سا جملہ استعمال کیا؟ انما نحن مصلحون، کہ ہم ہی کیا کرنے والے ہیں؟ اصلاح کرنے والے۔ جملہ اسمیہ، اور آپ لوگ کو پتا ہے کہ جملہ اسمیہ میں کیا ہوتے ہیں؟ دوام ہوتا ہے اور استمرار ہوتا ہے۔ جملہ اسمیہ میں کیا ہوتا ہے؟ دوام اور استمرار، یعنی اس کے اندر زمانے کی قید نہیں ہوتی۔ جیسے کہ آپ نے کہا زید قائم، زید کیا ہے؟ کھڑا ہے، تو اس میں زمانے کی قید نہیں ہے کہ پہلے کھڑا تھا، نہیں تھا، بعد میں کب تک کھڑا ہوگا، یہ سب بیان نہیں کیا گیا ہے۔ تو جملہ اسمیہ کے میں کیا ہوتا ہے؟ دوام اور استمرار ہوتا ہے۔ تب انہوں نے اس کے لیے، ان کے رد کے لیے کون سا جملہ استعمال کیا؟ جملہ اسمیہ استعمال کیا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور آگے اور بھی طریقے سے مبالغہ ہے، وہ بتائیں گے آپ کو۔ ٹھیک ہے۔ والمعنی، اور معنی یہ ہو گیا انہ لا یصح مخاطبتنا بذلک، اور ہمیں مخاطب کرنا بذالک، اس کے ذریعے لا یصح صحیح نہیں ہے، اور ہمیں اس کے ذریعے مخاطب کرنا صحیح نہیں۔ کس کے ذریعے؟ یہی لا تفسدوا فی الارض، کہ زمین میں فساد نہ مچاؤ، اس کے ذریعے ہمیں مخاطب کرنا درست نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔ کیوں بھائی؟ کہتے ہیں فإن شاننا لیس الا الاصلاح، اس لیے کہ ہماری شان نہیں ہے مگر اصلاح کرنا، یعنی ہمارا کام کیا ہے؟ صرف اصلاح کرنا ہے۔ جب ہمارا کام صرف اصلاح کرنا ہے، لہذا آپ ہمیں کیسے بول سکتے ہیں کہ فساد نہ مچاؤ؟ فساد نہ مچاؤ ان لوگوں کو کہا جائے جو کیا ہے؟ فساد مچاتے ہیں، ہم تو فساد نہیں مچاتے۔ بات سمجھ میں آئی؟ وَإِنَّ حَالَنَا مُتَمَحِّضَةٌ مِّن شَوَائِبِ الْفَسَادِ، اور ہماری حالت جو ہے فساد کے شک و شبہے سے بھی کیا ہے؟ پاک و صاف ہے۔ یعنی کہ فساد تو درکنار، فساد کا جو شائبہ، جو شک و شبہ ہوتا ہے، اس سے بھی ہماری حالت جو ہے وہ کیا ہے؟ پاک و صاف ہے۔
لأن انما یفید کسر ما دخلہ علی ما بعدہ، ہے نا؟ اور اس لیے کہ انما جو ہے یہ اس کے حصر کا فائدہ دیتا ہے نا، جس پر وہ داخل ہوا ہے، علی ما بعد ہی، اپنے ما بعد پر، یعنی انما جس پر داخل ہوا ہے نا وہ حصر کرتا ہے کس پر؟ اس پر جو اس کے بعد ہے، ٹھیک ہے؟ جیسے انما زید منطلق، اب دیکھیے انما زید منطلق، زید ہے پھر منطلق ہے، تو زید کو انما نے کیا کر دیا؟ محدود کر دیا، کس پر؟ منطلق پر، یعنی زید جو ہے وہ صرف کیا ہے اس کے اندر؟ انطلاق ہے، یعنی چلنا ہے نا؟ یعنی زید کے اندر تو صرف انطلاق ہی پایا جائے گا، ہاں انطلاق جو ہے وہ اور بھی کسی کے ساتھ پایا جا سکتا ہے، لیکن زید کے اندر کیا ہے؟ صرف انطلاق ہے، زید کے اندر چلنے کے علاوہ اور کوئی طاقت نہیں ہے۔ اور ایک اور آگے مثال دے رہے ہیں، وَإِنَّمَا يَنْطَلِقُ زَيْدٌ، اب یہاں پر انطلاق آیا ہے، اس کا مطلب انطلاق جو ہے یہ محدود ہے کس کے اندر؟ زید کے اندر، انطلاق زید کے علاوہ اور کہیں پایا نہیں جاتا۔ بات سمجھ میں آئی؟ پہلے میں کیا تھا؟ زید کے اندر صرف انطلاق تھا، انطلاق کے علاوہ کچھ نہیں تھا، ٹھیک ہے؟ ہاں انطلاق جو ہے اور بھی کہیں پایا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور آگے والی مثال جو آ رہی ینطلق زیدن، اس کے اندر کیا ہے؟ اس کے اندر انطلاق جو ہے زید پر ہی کیا ہے؟ منحصر ہے، زید کے اندر اور بھی چیزیں پائی جا سکتی ہے، لیکن انطلاق جو ہے یہ زید کے ساتھ ہی خاص ہے، اور کہیں انطلاق نہیں پایا جائے گا، کیونکہ انما جو ہے اپنے مدخول کو کیا کر دیتا ہے؟ منحصر کر دیتا ہے کس پر؟ اس پر جو اس کے مابعد میں ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ وَإِنَّمَا قَالُوا ذَلِكَ، اب یہاں پر اعتراض ہوگا، اعتراض یہ ہوگا کہ بھائی یہ فساد وغیرہ جو ہے یہ تو ایک حصی چیز ہے، انسان کو اس کا خود بخود کیا ہو جاتا ہے؟ احساس ہو جاتا ہے کہ بھائی یہ جو میں کام کر رہا ہوں کیا ہے؟ غلط ہے، اگرچہ وہ کام کرتا ہے لیکن ایک چور چوری بھی کرتا ہے تو اس کو پتا ہوتا ہے یار یہ چوری کیا ہے؟ غلط کام ہے۔ تو یہ زمین میں فساد مچا رہے تھے تو کیا اس کو احساس نہیں ہوا فساد ہم مچا رہے ہیں؟ جو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تو کیا کرنے والے ہیں؟ اصلاح کرنے والے ہیں۔ احساس تو ہونا چاہیے انسان کو، اتنے تو حصی جو چیزیں ہوتی ہیں اس کا احساس تو ہو ہی جاتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ بھئی دیکھیے وہ بات تو ٹھیک ہے کہ فساد ایک ایسے انسان خود اپنے دل و دماغ سے کیا کر سکتا ہے؟ سوچ سکتا ہے، سمجھ سکتا ہے نا؟ لیکن ان کے دل میں جو مرض تھا نا، دل میں جو مرض تھا، جو بغض و کینہ تھا، جو حسد تھا، اس کی وجہ سے وہ فساد بھی ان کو کیا نظر آ رہا تھا؟ صلاح، فساد بھی ان کو کیا ہے؟ اچھا نظر آ رہا تھا، ٹھیک ہے؟ وہی کہہ رہے ہیں نما قالوا ذالک، اور ان لوگوں نے یہ کہا، یعنی نحن مصلحون جو ہے انہوں نے یہ کہا، کیوں؟ لأنہم تصوروا الفساد بصورت صلاح، اس لیے کہ انہوں نے فساد کو صلاح کی صورت میں کیا کیا؟ تصور کیا، اس لیے کہ انہوں نے فساد کو صلاح کی صورت میں کیا کیا؟ تصور کیا۔ لما فی قلوبہم من المرض، اس کی وجہ سے جو ان کے دلوں میں کیا تھا؟ مرض تھا، کما قال اللہ تعالی، جیسے کہ اللہ تبارک تعالی نے ارشاد فرمایا، افمن زین لہ سوء عملہ فرآہ
حسنن، کیا وہ شخص جس کے لیے اس کے برے عمل کو مزین کر کے پیش کیا گیا، فرآہ حسنن، تو وہ اسے کیا کرتا ہے؟ اچھا دیکھتا ہے۔ بھئی بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ شیطان جو ہے برے کاموں کو بھی کیا ہے، ان کے سامنے اچھا کر کے پیش کرتا ہے، تو انسان اسے کیا سمجھتا ہے؟ اچھا ہی سمجھتا ہے۔ تو یہی حال، حالانکہ وہ برا کام ہے، تو ایسی فساد برا کام تو ہے، لیکن ایسا وہ ان کے دل میں مرض ہے جس کو وہ کیا ہے، فساد کو بھی اچھا سمجھ رہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ جی ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، یہاں تک رہنے دیجیے۔